ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا، کون غدار تھا۔ جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کے لیے اس صف میں کھڑے ہوئے، انشاءاللہ آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے۔ غیر آئینی ایک جو اقدام ہوا ہے اور جس کے اوپر کل بلکہ آج صبح کہوں یا رات کہوں سمجھ نہیں آ رہی، ڈکیتی ہمیشہ رات پہ ہوتی ہے، تو یہ ڈکیتی جو کی گئی ہے اور اس پہ جس طریقے سے ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت مینڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی اور اس نے ایک حملہ کیا ہے، آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیاہ دن ہے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت کے کہ جو خود الیکٹڈ نہیں ہے۔ تو جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام انصاف کے لیے کس طرف دیکھے گی؟ اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے ادارے بنائے گئے اور ان اداروں کو بنایا اس لیے گیا کہ پروٹیکشن کے لیے لوگوں کا پیسہ لوٹ کر اپنے ہی مرضی کے بندے بٹھا کے وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسہ لوٹا گیا یا نہیں لوٹا گیا۔ آپ نیب کو دیکھ لیں، نیب نے کیا کیا آج تک؟ نیب نے کچھ بھی نہیں کیا، نیب نے صرف وکٹمائزیشن کی ہے۔ میں بندہ لگاؤں گا وہ میرے کہنے پہ وکٹمائز کرے گا، آپ لگائیں گے وہ آپ کے کہنے پہ وکٹمائز کرے گا۔ یہ ریزلٹ نکلا ہے، عوام کا 100 بلینز روپیز جو ہے اسپینڈ ہو چکے ہیں اس کے اوپر، جبکہ آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے سوائے وکٹمائزیشن کے۔ تو جب اپنی مرضی کے بندے آپ بٹھائیں گے اور مرضی کے بندوں سے آپ فیصلے کرائیں گے، مرضی کے بندوں کو آپ اختیار دیں گے تو کبھی بھی وہ ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے اور حال یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے کہ قرضوں میں ہم ڈوب چکے ہیں۔ آپ جس ادارے میں جس سیکٹر میں دیکھیں پاکستان نیچے جا رہا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور ایسے غلط اس طرح کے جو ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے، ان سے اس 25 کروڑ عوام کو تو فائدہ نہیں ہو رہا، چند اشرافیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ غیر آئینی ترمیم، یہ بھی چند اشرافیہ کو صرف ان کو oblige کرنے کے لیے کی گئی ہے اور ان کے نیچے عدلیہ کو لا کر عدلیہ کو بھی آزاد کا لفظ ختم کر کے محکوم بنا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ترامیم کوئی سمجھتا ہے اگر کہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ مینڈیٹ واپس لیں گے اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے، ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے، ہم ان کو مسترد کریں گے، ختم کریں گے، وہ ترامیم لائیں گے، ہم وہ ترامیم لائیں گے کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو، اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو، اداروں کی مضبوطی ہو، بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے اپنے نیچے لانے کے۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں یہ بتانا چاہوں کہ ہماری ایک نظریے کی جنگ ہے۔ اس نظریے کی جنگ میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور سے، زبردستی سے، جبر سے ہمیں پیچھے ہٹا لے گا تو کچھ لوگ تو کمزور ہوں گے۔ اور مجھے آج بربلا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مشکل وقت آیا ہمارے اوپر، ہماری پارٹی کے اوپر، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا، کون غدار تھا، کون بزدل تھا اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریے کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا یا جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کے لیے اس صف میں کھڑے ہوئے، انشاءاللہ آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پارٹی میں کسی ایسے بندے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو نظریے سے ہٹ کر کوئی بہانہ بنائے، زمین فروشی پیسوں پہ کرے یا بزدلی سے کرے۔ بات ایک ہی ہے، ہمارے لیے برابر ہے یہ چیز، چاہے بزدلی سے وہ غداری کرے چاہے وہ بک کے غداری کرے۔ غدار غدار ہے، تاریخ میں غدار کو غدار ہی کہا جاتا ہے۔ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میری کوئی مجبوری تھی۔